محترم حمزہ. ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال بعثت بكسر المزامير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم استاذ اکرام اور میرے بزم انور کے جالے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اظہار محفوظ ضمیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ گانا بجانے کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا دل میں وفا کو یوں گاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو گاتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے، آخری زمانے میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گانا بجانے کے آلات اپنا لیں گے. حاضرین مجلس، گانا اور میوزک وہ زہر قاتل ہیں جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے عشا، زبان سے ذکر اعلیٰ، دل سے خوف خدا، کانوں سے طہارت، ذہنوں سے نظافت، قول و عمل سے حفاظت اور معاشرے سے ہدایت جیسی قیمتی سرمایہ کو سلب کر لیتے ہیں. چنانچہ جو لوگ گانا سنانے میں مشغول رہتے ہیں انہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کے مقصد بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا بعثت بکسر المزامیر، یعنی میں گانا بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو گانا سنانے کے مولک مرض سے کامل حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.